بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل عن غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا وأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ پر غنود کی طاری ہونے لگی تو آپ آرام کرنے کے لیے شب کے اخیر میں ایک جگہ اتر گئے، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ تم ہمارا خیال رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی ہمیں جگا دینا. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ تو سو گئے. اور حضرت بلال نے تہجد کی نماز جس قدر ہو سکی پڑھی. جب صبح صادق ہونے کے قریب ہوئی تو حضرت بلال نے اپنے کجاوے سے تکیہ لگا کر فجر کی جانب، مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے تاکہ صبح صادق ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا دیں. حضرت بلال کجاوے سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اتفاق سے ان کو بھی نیند آ گئی. چنانچہ صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال اور صحابہ میں سے کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ جب ان کے اوپر دھوپ آ گئی اور اس کی گرمی پہنچی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ نے گھبرا کر فرمایا بلال یہ کیا ہوا؟ حضرت بلال بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اس چیز نے پکڑ لیا جس نے آپ کو، یعنی نیند نے. آپ نے فرمایا یہاں سے روانہ ہو جاؤ، چلو. چنانچہ سب لوگ تھوڑی دور تک اپنی اپنی سواریاں لے کر چلے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور حضرت بلال کو تکبیر کہنے کا حکم دیا. چنانچہ انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی صحابہ کو صبح کی نماز پڑھائی. جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا جو شخص نیند وغیرہ کی بنا پر نماز پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر فوراً پڑھ لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی میری یاد کرنے کے وقت نماز پڑھ لو. جی دیکھیے اس حدیث میں خیبر کا ذکر ہے کہ حین قفل عن غزوۃ خیبر. خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر.
بنو نذیر جو یہود تھے، اور انہیں جب مدینے سے جو ہے نکالا گیا تو وہ خیبر جا بسے۔ پھر خیبر جو ہے یہودیوں کا اور ان کی سازشوں کا جو ہے مرکز بن گیا۔ تو حفاظت، اسلام کی حفاظت کے خاطر یہ ضروری سمجھا گیا کہ ان کی شرنگیزی کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں تقریباً 1500-1600 مسلمانوں کا لشکر حضور علیہ السلام کی قیادت میں خیبر روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کیا گیا، اور یہ محاصرہ تقریباً 1 عشرے تک جاری رہا، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور خیبر کے تمام قلعوں پر اہل اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ اس غزوے کی کامیابی کا صحرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر رہا، اور انہیں فاتح خیبر کے عظیم لقب سے ملقب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا علم، جھنڈا انہی کے ہاتھ میں دیا تھا، اور یہی اسلامی لشکر کے کمانڈر تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خاص بہادری ظاہر فرمائی کہ خیبر کا جو دروازہ جو 70 آدمیوں سے بھی نہیں اٹھتا تھا، انہوں نے تنہا اسے اکھیڑ دیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا، مسلمان وہاں کے یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی 2 خاص دفعات یہ تھی کہ جب تک مسلمان چاہیں گے یہودیوں کو خیبر میں رہنے دیں گے، اور جب نکالنا چاہیں گے تو ان کو خیبر سے نکلنا ہوگا۔ دوسری بات تھی کہ پیداوار کا ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ بہرحال حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس غزوہ خیبر سے جب واپسی ہو رہی تھی مدینہ کی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد جب آنکھ کھل گئی تھی تو اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نماز کیوں نہیں پڑھی، اور حضرات صحابہ کرام کو اس مقام سے روانہ ہونے کا، کوچ کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے کیوں دیا، اس کا کیا سبب تھا؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ علماء احناف جن کے یہاں طلوع آفتاب کے وقت قضا نماز پڑھنا منع ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے کوچ کرنے کا حکم اس وجہ سے دیا تھا تاکہ آفتاب بلند ہو جائے اور نماز کے لیے وقت مکروہ نکل جائے۔ علماء شوافع جن کے ہاں طلوع آفتاب کے وقت قضا پڑھنا جائز ہے، وہ یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے قضا نماز پڑھے بغیر فوراً اس لیے روانہ ہوئے تھے کہ وہ جگہ شیطان کا مسکن تھی، جیسے دیگر روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ مسلم ہی کی ایک روایت کے الفاظ ہے کہ دھوپ پھیل جانے پر حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنی سواری کی عیال پکڑ لے اور روانہ ہو جائے، اس لیے اس جگہ ہمارے پاس شیطان آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو صرف تکبیر کہنے کا حکم دیا، اذان کے لیے نہیں فرمایا۔ اس سے بظاہر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قضا نماز کے لیے اذان دینا ضروری نہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید کے مطابق یہی مسلک ہے، لیکن شافعی علماء کے نزدیک قول قدیم کے مطابق صحیح اور معتد بہ مسلک یہی ہے کہ قضا نماز کے لیے بھی اذان کہنی چاہیے۔ بعض روایات سے
یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت نماز کی اذان کہی گئی تھی۔ چنانچہ ہدایہ میں بات صاحب ہدایہ نے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ التعریس، یعنی جس رات کا ذکر ہو رہا ہے اس رات کو لیلۃ التعریس کہتے ہیں، صبح کو نماز فجر کی قضا اذان و تکبیر کے ساتھ پڑھی تھی۔ ابن حمام علیہ الرحمہ نے اس بارے میں مسلم شریف اور ابو داؤد شریف کی کئی حدیثیں نقل کی، اور یہ فرمایا کہ مسلم کی اس روایت میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تکبیر کہنے کا حکم دیا، انہوں نے تکبیر کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ نے اس وقت اذان تکبیر کے ساتھ نماز پڑھی تھی، لہذا اس روایت میں اقام الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ چنانچہ انہوں نے نماز کے لیے اذان کے بعد تکبیر کہی۔ یہاں پر ایک معمولی سا اور ہلکا سا ایک خلجان پیدا ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، تنام عینایا ولا ینام قلبی، اور میرا دل بیدار رہتا ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تو دل کے جاگتے رہنے کے باوجود اس کی کیا وجہ تھی کہ صبح صادق طلوع ہو جانے پر آپ مطلع نہیں ہوئے؟ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ آفتاب کے طلوع غروب کو دیکھنا آنکھوں کا کام، دل کا کام نہیں۔ اس لیے دل کی بیداری کے باوجود صبح صادق کے طلوع ہو جانے پر آپ اس لیے مطلع نہیں ہوئے کہ آپ کی آنکھیں سو رہی تھی۔ اور اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ کو کشف یا وحی کے ذریعے سے اطلاع کیوں نہیں دی گئی، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف تھا۔ دوسرے اس میں حکمت یہ بھی تھی کہ اس طریقے سے امت کو قضا کے احکام معلوم ہو جائیں۔ جی، ایک تعارض مزید یہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ لیلۃ التعریس میں فجر کے بعد سب سے پہلے حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، جبکہ صحیحین میں حضرت عمران کی روایت ہے کہ لیلۃ التعریس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر بیدار ہوئے۔ تو بظاہر دونوں روایات میں تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ تطبیق کی اور توفیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ واقعات متعدد ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صبح کی نماز میں غلبہ نوم کا واقعہ 2 بار پیش آیا، اور راجح یہی ہے، اس لیے دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں۔ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ جمع بین الروایتین تعدد واقعہ کے بغیر ممکن نہیں۔ مزید ایک بات اس حدیث میں آئی ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اس حدیث میں جو کہا گیا کہ فلیصلیھا اذا ذکرھا کا حکم اقم الصلاۃ لذکری سے مستنبط کیا گیا۔ اس میں ایک اشکال ہے، وہ کیا ہے کہ لذکری کے معنی یا تو لذکری فیہا کہ نماز میں میرا ذکر ہے، یا یہ کہ لأذکرک علیہا تاکہ نماز کے وقت پر میں تجھے یاد کروں۔ بہر دو صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فلیصلیھا اذا ذکرھا اس آیت سے ماخوذ نہیں ہو سکتا۔ اس اشکال کا جواب علماء نے محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہاں دراصل راوی سے کچھ تغیر ہو گیا، اصل میں للذکرا تھا، معرب باللام الف مقصورہ کے ساتھ، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے۔ اب اس سے
مذکورہ حکم کا استنباط صحیح ہو جائے گا۔ یعنی جس وقت نماز یاد آ جائے اس وقت اس کو قائم کرو۔ قاضی فرماتے ہیں کہ سیاق حدیث کے مناسب بھی یہی ہے، اور جو تغیر ہے یعنی للذکرہ کے بجائے لذکری، وہ روات حدیث کا تصرف ہے، جیسا کہ شرح موطا میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ اقیم الصلاۃ ذکری کے معنی اذا ذکرتھا، یعنی میری یاد دلانے کی وجہ سے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب تمہیں نماز یاد آ جائے تو اس کو ادا کرو۔ ابراہیم نخعی نے بات کہی ہے کہ ذکری میں لام ظرفیہ ہے، یعنی اذا ذکرتنی، جب تمہیں میرا حکم یاد آ جائے۔ مختلف تعویلات کی گئی ہے۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں یہاں مسئلے کا ماخذ جو کتاب اللہ ہے اس پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ اقیم الصلاۃ لذکری سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز قائم کرنا ہی ذکر اللہ ہے، اور جس کو اللہ کے ذکر سے ذہول ہو جائے، نسیان ہو جائے، اس کو سورہ کہف میں کہا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، بھول جانے بعد جب یاد آ جائے تو ذکر کرو، کیونکہ نسیان کی صورت میں ذکر کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ یاد آنے کے وقت تدارک کا حکم دیا گیا۔ اب اس آیت کو سورہ کہف کی آیت وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کے ساتھ ملانے سے یہ معنی پیدا ہوں گے کہ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا کا حکم ناسی کے حق میں ہے، نائم کو بھی اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونی قد خرجت، متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو جب تک تم مجھے حجرے سے نکلتا ہوا نہ دیکھ لو نماز کے لیے کھڑا نہ ہو۔ اس سلسلے میں اس سے قبل کا جو ہے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ فقہا نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ تکبیر کہنے والا جب حی علی الصلاۃ کہے تو مقتدیوں کو اس وقت کھڑا ہو جانا ہی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت اپنے حجرے سے نکلتے ہوں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه۔ وفي رواية لمسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کی تکبیر ہو جائے تو تم جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بلکہ وقار طمانینت کے ساتھ اپنی چال آؤ۔ جس قدر نماز تم کو امام کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے امام کے سلام کے بعد اٹھ کر اسے پوری کر لو، متفق علیہ۔ مسلم کی ایک روایت میں الفاظ بھی ہیں کہ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو حکماً نماز ہی میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں ایک بہت ہی اہم بات بیان کی گئی ہے جو عام طور سے ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو بہت سے لوگ جو دیر سے آتے ہیں مسجد میں پہنچتے ہیں تو نماز میں شامل ہونے کے لیے، اور خصوصاً جب کہ امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو بے تکے طریقے سے دوڑتے ہیں اور نماز میں شریک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث میں اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کا یہ طریقہ سراسر منشأ شریعت کے خلاف ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ جماعت کھڑی ہو جانے پر بھاگ کر آنا نہیں چاہیے، بلکہ علماء نے بات لکھی ہے کہ نماز کے لیے دوڑ کر آنا یہ عقل کی کمزوری اور غفلت کی علامت ہے، کیونکہ نماز کے لیے چستی مستعدی اس طرح تو شریعت کے نظر میں قابل تعریف ہوگی۔ اگر کسی کو تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے یا کسی رکعت کے چھوٹ جانے کا خوف ہو تو پہلے ہی جلدی کر لیا کرے اور جماعت شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے۔
ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ علماء کے یہاں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کو تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو دوڑتا ہوا آ سکتا ہے یا نہیں. تو بعض نے کہا کہ اگر ایسا شخص دوڑ کر آ سکتا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بقی میں تھے، انہوں نے مسجد سے تکبیر کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف آئے. اور بعض علماء نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ ایسے شخص کو اس حدیث کے پیش نظر وقار اور جو ہے سکون کے ساتھ ہی چل کر مسجد میں آنا چاہیے، کیونکہ جو شخص نماز کا ارادہ کرتا ہے تو گویا وہ نماز ہی میں شامل سمجھا جاتا ہے. اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حکم ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانستہ یا کسی مجبوری اور معذوری کی بنا پر لیٹ ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص دانستہ نماز میں آنے کے لیے دیر کرے تو اس میں شامل نہیں. اس سلسلے میں مناسب یہی ہے کہ اگر کوئی شخص تاخیر سے مسجد میں پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے وقار کے ساتھ تھوڑا تیز چل کر آئے، بلکہ بے تکے طریقے سے دوڑتا ہوا نہ آئے. اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا اور تکبیر اولیٰ کا ثواب بھی ہاتھ سے نہ جائے. اسی طرح نماز جمعہ کا حکم بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو مسجد پہنچنے میں دیر ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو کہ اگر جلدی نہ کی تو امام سلام پھیر دے گا اور میں نماز سے رہ جاؤں گا، تو اسے تیزی سے آ کر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جانا چاہیے. دیکھیے اسی سلسلے میں ایک حدیث میں اور آیت شریفہ میں تعارض جو بظاہر لازم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بعد ارشاد فرمائی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان سن کر دوڑنے کا حکم، اور یہاں جو ہے دوڑنے سے منع کیا جا رہا ہے. تو تطبیق علامہ طیبی نے اس حدیث اور آیت کے تعارض کو اس طرح دور فرمایا کہ فاسعوا الی ذکر اللہ میں سعی سے قصد مراد ہے، جیسا کہ حضرت حسن بصری فرمایا کہ سعی کا اطلاق نیت اور دل پر ہوتا ہے. بعض حضرات نے فسعوا سے مطلق ذہاب مراد دیا، جیسے بولا جاتا ہے سعیت الی کذا ذهبت الیہ، اور حدیث میں فلا تأتوها تسعون سے سعی کے حقیقی معنی یعنی دوڑنا مراد ہے. تو دونوں معنی میں فرق ہو گیا، لہذا حدیث میں اور آیت میں کوئی تعارض باقی نہیں رہا. نیز سعی عمل کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ آیت میں سعی بمعنی عمل ہے، یعنی اذان جمعہ سننے کے بعد نماز جمعہ کے اہتمام میں لگ جاؤ، اور حدیث میں سعی حقیقی دوڑنے کے معنی ہے. اب کوئی تعارض نہیں. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن نصوص میں مسارعت اور سعی سے منع کیا گیا وہ عبادات کی ادائیگی کے لیے سکینت اور وقار سے جانا مراد ہے. پھر اگر تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کا خوف ہو، جیسے میں نے ابھی بتایا، وہ بات یہاں یہ بات ارشاد کی فرمائی گئی فما ادرکتم فصلوا. مسبوق کے متعلق علماء کے جو ہے مختلف اقوال ہیں. مثلا ایک یہ ہے کہ مسبوق کو 2 رکعت امام کے ساتھ ملے، مسبوق کی اول صلاۃ ہے، باقی اعمال صلاۃ کی اسی رکعت پر بنا کرے گا. امام شافعی کا یہی مذہب ہے. حضرت علی، حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن بصری، مکحول، امام مالک، امام احمد کا بھی یہی قول ہے. دوسرے کہ مسبوق کو جو رکعت امام کے ساتھ مل جائے وہ رکعت باعتبار اعمال کے اول صلاۃ، لہذا اس پر بنا کرے گا، اور باعتبار اقوال کے وہ آخر صلاۃ ہے. امام مالک کا ایک قول بھی یہی ہے. تیسرے بات، مسبوق کو امام کے ساتھ جو رکعت مل جائے وہ اول صلاۃ ہے، مگر یہ کہ وہ اس رکعت میں امام کے ساتھ سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھے گا، اور جب باقی ماندہ نماز پوری کرنے کے لیے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا تو صرف سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ نہ ملائے، کیونکہ یہ آخر صلاۃ ہے. امام مزنی اور اصحاب ظواہر کا یہی مذہب ہے. چوتھی بات، مسبوق کو امام کے ساتھ جو رکعت ملے وہ اس کی آخر صلاۃ ہے،
افعال اور اقوال کے لحاظ سے، وہ باقی ماندہ رکعت کی قضا کرنے والا شمار ہوگا۔ حضرت مجاہد، امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان الثوری اور ابن سیرین کا یہی مذہب ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم میں قول خامس، ایک پانچواں قول بھی ذکر کیا ہے کہ امام کے فارغ ہونے کے بعد مسبوق جو نماز پڑھے گا وہ قرات کے اعتبار سے اول صلاۃ کی قضا ہے اور تشہد کے اعتبار سے آخر صلاۃ کی قضا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا کہ امام محمد کا قول ہے۔ شمس الائمہ سرخسی کی کتاب مبسوط میں بھی یہ پانچویں قول کو امام محمد کا قول بتایا گیا ہے۔ مشائخ علماء کے کلام سے بھی امام محمد ہی کے قول پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ رد المختار میں ہے، لہذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر ایک بات کہ کیا رکوع ملنے سے رکعت مل جائے گی؟ اس سلسلے میں یاد رہے کہ حضرت ابو ہریرہ ابن خزیمہ کے نزدیک مدرکِ رکوع مدرکِ رکعت نہیں، اس لیے رکوع میں شامل ہونے والے شخص کے لیے اور نظرات کے نزدیک فوت شدہ قرات اور قیام کا اتمام لازمی ہے، مگر جمہور علماء اور احناف کے نزدیک جو شخص امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے اس کو رکعت مل جائے گی، اس لیے فوت شدہ قرات اور قیام کی تکمیل اس کے لیے ضروری نہیں۔